اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ان آیت مبارکہ میں ان تین صحابہ کرام یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق ذکر ہے۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم نہ آ جائے اس وقت تک تمام مسلمان ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرے۔ چنانچہ 50 دن ان حضرات پر ایسے گزرے ہیں جن میں کوئی مسلمان ان سے نہ بات کرتا تھا نہ کوئی اور معاملہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 50ویں دن میں اپنے گھر کے اوپر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا دل تنگ ہو چکا تھا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک ایک پکارنے والے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ میرے دوسرے دو دوستوں تک بھی کہتے ہیں خوشخبری پہنچ چکی تھی۔ لوگ مبارک سلامت کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے، میں سجدے میں گر گیا۔ جس شخص نے مجھے یہ خوشخبری دی میں نے اسے اپنے کپڑے دے دیے اور بخدا میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جانے کے لیے میں نے کپڑے عاریتاً مانگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، مجھے مبارکباد دی اور میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے سچ کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوا اور پھر اتنے بڑے انعام کا مستحق ہوا، چنانچہ میں نے پوری زندگی جھوٹ کو قریب نہ آنے دیا۔ گویا ان تینوں حضرات کے واقعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے، بلکہ جو حقیقت تھی وہ سچ بیان کر دی۔ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ ان کی اس سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف توبہ قبول فرمائی بلکہ سچے لوگوں کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ گویا قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انسان کو اچھی صحبت سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جو زبان کے بھی سچے ہو اور عمل کے بھی سچے ہو۔ اللہ ہمیں سچائی اختیار کرنے والا بنائے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد میں اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دے، اور نہ ہی یہ کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ جہاد میں ساتھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور محنت اور مشقت کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا ہے، اور دشمن کے خلاف وہ جو بھی انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ان میں سے ہر کام کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ اہل اخلاص کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ گویا مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ترجیح دے۔ اس لیے کوئی مسلمان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے حقیقی بھائی، اولاد، والدین، سارے انسانوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کی نبی سے محبت نہ رکھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں شرکت سے بلا عذر محروم رہنے والوں کی جس انداز میں مذمت کی گئی اور جہاد کے جو فضائل بیان کیے گئے، ان سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہر جہاد میں سارے مسلمانوں کا شریک کرنا فرض ہے، حالانکہ شرعی حکم یہ نہیں۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اگر جہاد کے لیے کافی ہو تو انہی کا جہاد میں مشغول ہونا
باقی مسلمانوں کو اس فریضے سے سبکدوش کر دیتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ گھروں سے نکل آئے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرے تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ گویا دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے بغیر نہ تو فرائض ادا کر سکتا ہے وہ، نہ حرام سے بچ سکتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین غریب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت کی وجہ سے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ انہیں بتلا دیجئے کہ اہل ایمان کے ایمان میں تو بہرحال اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے ان کی نجاست میں نئی صورت کی وجہ سے ایک اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے باوجود نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایمانی کیفیات میں کمی بیشی ممکن ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسی جدید تحقیق آتی ہے جو قرآنی حقائق کی تائید کرتی ہے تو الحمدللہ مسلمانوں کی ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جو نفاق رکھتے ہیں، جو دل میں کفر رکھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مؤمنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت، مسلمانوں کی ثابت قدمی اور انسانیت کی فلاح کے شدید حریص تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دولت کی حرص تھی، نہ عہدے اور منصب اور نہ شہرت اور عزت کی، بلکہ آپ کو اگر حرص تھی تو صرف یہ کہ دنیا میں رہنے والے سارے انسان اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ اور مبارک صفات میں سے دو صفتوں کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرمایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ رؤوف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کے کمال اور رحیم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دوام کی طرف اشارہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ بارہا بار ایسا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزاری، اور یہ آیت پڑھتے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں پکڑ لے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ساری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور رحمت کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود بھی لوگ منہ پھیرے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو آپ کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ گویا مومن کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ دل میں اللہ پر یقین رکھے اور زبان سے بھی کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا اسی طرح دوسری آیت آتی ہے قرآن میں، صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے گا،
اللہ ہر پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، خواہ وہ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ توبہ مکمل ہو گئی، اور اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا پورا قرآن مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔